اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر اور آل محمد کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج کا موضوع جسے صاحب بہار نے اور صاحب الخراج نے ذکر کیا ہے وہ ہے کہ کیا غیر اللہ کو سجدہ کرنا وہ شرک ثابت ہوتا ہے یا اللہ کی ایسی برگزیدہ ہستیوں کو سجدہ کرنے سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ کیا اس سے اسلام جو ہے وہ اپنے نشو و نما میں اضافہ کرتا ہے کہ لوگ ان کو شاعر اللہ سمجھ کر اسلام قبول کرتے ہیں یا اسلام سے دور ہوتے ہیں؟ یہ موضوع ہے جسے صاحب بہار نے الخراج سے کتاب ہے اس سے نقل کیا ہے علامہ مجلسی الرحمن نے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودی آتے ہیں، ان کا ایک گروہ جماعت جو ظاہر مولا کے پڑوس میں رہتے تھے کہ ان کی شادی تھی اور شادی میں انہوں نے پوری جماعت یہودیوں کو عورتوں کو زرق اور برق لباس سے مزین کیا ہوا تھا اور انہوں نے خواہش کی کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پڑوس ہیں اور ہمارا حق ہے آپ پر، آپ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہماری شادی میں بھیجیں تاکہ ہماری شادی کو 4 چاند لگ جائے۔ منوان یہ روایت کے لفظ ہے۔ تو انہوں نے اس چیز پر بہت اصرار کیا۔ جب اصرار کرنے لگے تو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ فاطمہ جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کا شریک حیات ہے، یہ زوجہ ہے ان کی، اب یہ ان کا حق ہے وہ انہیں اجازت دے یا نہ دے۔ جب انہوں نے دیکھا اصرار کے باوجود، انہوں نے درخواست کی یا رسول اللہ آپ ہماری امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سامنے سفارش کریں تاکہ بنت رسول اللہ ہماری شادی میں شامل ہو، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا جو یہود ہے وہ اچھے اچھے لباس انہوں نے پہنے ہوں گے یہودی عورتوں نے، تو بی بی جب داخل ہوگی تو صاحب کتاب لکھا ہے کہ ان کا مقصود 4 چاند لگوانا نہیں تھا بلکہ بی بی کی اہانت کرنا تھا کہ ایسے لباس ہوں گے، بی بی کا اچھا لباس نہیں ہوگا تو لوگ مسخرہ کریں گے۔ جب یہ گفتگو ہوئی تو رحمت اللہ عالمین نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میری بیٹی آپ کی شادی میں آئے گی۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو سابقہ اور آئندہ ہر وقت میں اہل بیت علیہ السلام کا خادم تھا، وہ جنت سے ایک ایسا لباس لے کر آیا جو ململ کا تھا۔ جب بی بی نے اسے زیب تن کیا
تو اس لباس کو 4 چاند لگ گئے۔ جیسے ہی بی بی نے وہ لباس پہنا، جب بی بی جا رہی تھی تو لوگ تعجب کر رہے تھے۔ جیسے ہی بی بی داخل ہوئی یہودیوں کے گھر میں تو نساہم سجد لہا، سجد لہا نساہم، تو ان یہودیوں کی عورتوں نے جو زرق اور برق لباس سے مزین تھی، وہ بی بی کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ جب وہ سجدے میں گری تو یہودیوں نے دیکھا، جب انہوں نے دیکھا اپنی عورتوں کو، اسلامہ، جو مفہوم یہ ہے، مفہوم بسبب ما راؤ، کہ اس سبب سے جو انہوں نے دیکھا، خلق کثیر، ان یہودیوں میں سے بہت سے لوگ اسلام لے آئے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ اگر معصومین علیہم السلام کے چوکھٹ پر سجدہ کرنا یا معصومین علیہم السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے شرک آتا تو وہ مسلمان نہ ہوتے، بلکہ کیونکہ یہ شہر اللہ ہے، یہ آیت اللہ ہے، یہ اللہ کی علامت ہے، اللہ کی نشانی ہے، جو ان کو دیکھتا ہے انہیں اللہ نظر آتا ہے، وہ اللہ کا جلال جو ان کے سامنے سمٹ کر آتا ہے، تو اس سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ شرک کا بھی ہوگا جب امر الہی کے یا آل محمد کے خلاف کام کیا جائے گا۔ اب تک ایک ضمن میں ایک روایت کا ایک جملہ بلکہ زیارت جامعہ کبیر میں ہے، اس میں ہے جملہ من حربکم مشرکن، جس نے آپ سے جنگ کی، جس نے آپ کے تناقض، آپ کی نفی کی، اس نے شرک کیا ہے۔ یعنی سجدہ آل محمد کو کرنا سجدہ در حقیقت اللہ کو سجدہ ہے، کیونکہ ان کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اس لیے جب بی بی کو سجدہ کیا تو اس کے بعد لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں محمد و آل محمد سے عقیدت اور معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔